میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر 16 سالہ رانی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل جذبات سے ہچکولے کھانے لگا۔ نکاح کے بعد دل خود بخود ایک الگ ہی تال پر دھڑکنے لگتا ہے۔ میرا دل بھی سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں گہری نظروں سے رانی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے میں چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور ان پھولوں کے درمیان وہ کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، بیڈ کے سرہانے سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے اور پھر اس نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہنے لگی، میں نے شادی کی رات کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ شادی کے اگلے دن جب میری بڑی بہن گھر آئی تھی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے مجھے شادی سے بہت خوف آتا ہے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ابا نے میری شادی کروا دی۔ وہ روتے ہوئے مجھے نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی، جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ شاید اس کی بڑی بہن نے اسے ہم بستری کے بارے میں کوئی بات بتائی تھی اور اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نرمی اور محبت سے اس کا ڈر اور خوف دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی جو کچھ رانی نے مجھ سے کہا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ کیونکہ رانی تو… میرا نام فہد ہے۔ میں ایک لمبا چوڑا جوان لڑکا تھا، اور ہر لڑکے کی طرح میں نے بھی جوانی کے جوش میں آنکھیں بند کر کے محبت کر لی۔ اس لڑکی کا نام شہلا تھا۔ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ مجھے خود بخود سے بے انتہا محبت ہو گئی، اور اسی لیے میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ شہلا سے میرا رشتہ کروا دیں، لیکن اماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اب کی بار جب شہلا نے مجھے بتایا کہ اس کے والد اس کی شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے دو ٹوک لفظوں میں اماں سے بات کی اور کہا کہ میں شہلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے اماں نے غور سے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، دیکھو فہد، میں ایک بات تمہیں اچھی طرح بتا دوں کہ میں شہلا جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت ہی زیادہ مغرور بھی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے۔ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، وہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جائے گی، اور تم بھی ساری زندگی اسی کشمکش میں رہو گے کہ تمہاری خوبصورت بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد تو شامل نہیں ہو گیا۔ شہلا جیسی لڑکیاں ایک مرد کے ساتھ زیادہ گزارا نہیں کر سکتی۔ جو مرد ان کی خوبصورتی کی تعریف کرے وہ اس کی متوالی ہو جاتی ہیں۔ اماں نے اپنی الگ منطق پیش کی تھی اور میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں وہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی، جاؤ اس کے پاس پڑوس والوں سے پتہ کرو وہ کیسی ہے۔ سنا ہے محلے کے کئی لڑکے اس کے عشق میں مبتلا ہیں، اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے آہیں بھرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی؟ کیا سارا وقت میں اس پہ نظر رکھوں گی کہ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا بیٹھی؟ میں شہلا کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اماں کی بات سن کے میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ محلے کے لڑکے اس کے عاشق ہیں تو اس میں شہلا کا کیا قصور ہے؟ شہلا نے تو ان سے نہیں کہا نا کہ وہ اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی، لڑکے ایسی کسی لڑکی کے دروازے پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ لڑکی اپنی ادائیں دکھاتی ہے، اپنی خوبصورتی کا جال پھینکتی ہے، جبھی لڑکے عاشق ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی شرم و حیا اور پردے دار ہوتی تو کسی لڑکے کو اس کی خوبصورتی کی بھنک نہ ملتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈال کے سارا وقت محلے میں گھومتی پھرتی ہے۔ تم نے بھی تو اسے ایسے ہی دیکھ کے محبت کی ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ بہت پارسا ہوگی؟ میٹھی چیز پر مکھیاں تو آتی ہی ہیں، اسی لیے دکاندار میٹھی چیزوں کو ڈھانک کر رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی اگر بیٹیوں کو سنبھال کے رکھے تو وہ گندگی سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن شہلا کے ماں باپ کو تو خود اپنا ہوش نہیں۔ اس کی ماں تو خود گلے میں دوپٹہ ڈال کے ایک گھر سے دوسرے گھر گھومتی پھرتی ہے،
بھلا بیٹی کی کیا خاک تربیت کی ہوگی؟ اماں نے چند لائنوں میں ہی شہلا اور اس کے خاندان کے بخیے ادھیڑ دیے تھے۔ اماں کی بات کافی حد تک درست تھی۔ شہلا واقعی بہت ماڈرن تھی، اس کی اماں بھی ایسی ہی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو شہلا سے محبت کر بیٹھا تھا؟ اور پھر شہلا بھی تو میری محبت کو بڑھاوا دیتی تھی۔ میری بڑی سی گاڑی میں وہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی، خوب محبت کی باتیں کرتی۔ میں اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار تھا، اس کے سوا میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک شہلا کو بہت مہنگے مہنگے تحفے دیے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی، اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی میں اس سے شادی کر کے اسے ہنی مون پر کسی باہر کے ملک میں لے کے جاؤں گا۔ شہلا خود مجھ سے شادی کے لیے بے تاب تھی، اسی لیے تو وہ بار بار رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی، لیکن اماں تھیں کہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا اماں شہلا کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے۔ میری بات سن کے اماں اور زور سے ہنسی، کہنے لگی اس لڑکی نے تمہیں خوب الو بنایا ہوا ہے، محلے والے ان پر تھوکنا پسند نہیں کرتے، ہر کسی کو ان کی فطرت کا علم ہے، ایسی لڑکیوں کے رشتے نہیں آیا کرتے، بلکہ یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تم اس کے لیے صرف ایک ATM مشین ہو جس سے وہ جب چاہے پیسے نکلوا سکتی ہے، شادی کے بعد بھی وہ تمہارا پیسہ لوٹے گی اور پھر تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں اور ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں، اس لڑکی سے دور رہو۔ میں نے تمہارے لیے مختار کی بیٹی کو پسند کیا ہے، مختار کی چھوٹی بیٹی رانی، سیدھی سادی معصوم سی لڑکی ہے، وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ رانی کا نام سن کر میں حیران رہ گیا۔ مختار چچا ہمارے ابا کے دور کے رشتے دار تھے، ہمارا ان کے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا، وہ بہت غریب تھے، اماں اکثر ان کی مدد کے لیے وہاں جاتی تھیں۔ جب اماں نے رانی کا نام لیا تو میں چونکا، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں آدھی تھی، میرے لیے وہ 16 سال کی ایک بچی تھی، بہت ہی سانولی سلونی سی اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ گھر کے حالات نے اسے بہت ہی نحیف اور کمزور کر دیا تھا۔ جب اماں نے رانی کا ذکر کیا تو میں ششدر رہ گیا۔ میں نے غصے میں تب کے کہا اماں میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے، وہ ایک کمزور دبلی پتلی 16 سال کی بچی ہے، جبکہ میں 30 سال کا ایک جوان مرد ہوں، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اماں کہنے لگی غریب گھرانے کی بچی ہے، ہم نے مختار پر بڑے احسان کیے ہیں، ساری زندگی اس کی بیٹی تم سے وفادار رہے گی، نمازی پرہیزگار بچی ہے، گھر میں سکون کا ماحول رہے گا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں نہیں چاہتی کہ آنے والی شہلا جیسی لڑکی تمہیں مجھ سے دور کر دے، ہمارے گھر کا ماحول خراب کرے، خاندان کی عزت پہ داغ لگا دے۔ میں رانی کو بہو بنا کے لاؤں گی تو وہ ساری زندگی ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے ساتھ گزارا کرے گی۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، تم اسے محبت دینا، وہ تمہاری قدر کرے گی۔ رہی بات کمزور ہونے کی تو جیسے ان کے گھر کے حالات ہیں، وہ بیچاری پریشانیوں کا شکار ہے، تم اس کا خیال رکھو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی رانی سے ہی کرواؤں گی۔ اماں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی اور میں حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے اماں سے دوبارہ بات کرنا چاہی، لیکن اماں کے فیصلوں کے آگے گھر میں میری چلتی ہی کہاں تھی۔ اکلوتا ہونا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اکلوتے بچے صرف لاڈلے نہیں ہوتے بلکہ کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی ہر خواہش کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اماں ہر بات پر یہی کہتی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو کون کرے گا، میرے سارے ارمان تم ہی پورے کرو گے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا اکلوتا ہونا میرے لیے سزا ہے، میں صرف اپنی ماں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ابا خود تو پردیس چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے ابا کا تابوت ہی واپس لوٹا تھا، البتہ میں ساری زندگی اماں کی خواہشوں کی بھینٹ چڑھتا رہا۔ ابا نے پردیس میں بہت پیسہ کمایا تھا، اس لیے ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ اماں نے خود مجھے ایک دکان کھلوا کر دی تھی جو بہت اچھی چل رہی تھی، اسی لیے ہمارے حالات کبھی خراب نہ ہوئے اور ہم دوسروں کی مدد بھی کرنے لگے۔ ان میں ایک مختار چچا تھے جو اماں کے بہت زیادہ احسان مند تھے۔
اماں نے ان کا بہت ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ 5 بیٹیوں کے باپ تھے، نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی۔ 4 بیٹیوں کی شادیاں اماں نے ہی کروائی تھیں۔ رانی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور اب اماں کا خیال تھا کہ اگر رانی کو اماں بہو بنائیں گی تو وہ ہمارے گھر کو اپنا سمجھے گی، اماں کو اپنی ماں کا درجہ دے گی، اور ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اماں کی سوچ کو میں کسی صورت بدل نہیں سکتا تھا، اسی لیے پوری طرح خاموش ہو گیا۔ رات کو شہلا کا فون آیا تو میں نے اسے بتایا کہ اماں نے میرا رشتہ رانی سے کرنے کی بات کی ہے۔ یہ سن کے وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر تمہاری اماں مجھے قبول کر ہی لیں گی۔ اماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ شہلا نے فوراً گھر سے بھاگنے کی بات کر کے میرے دل کو وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ شریف لڑکیاں کبھی گھر کی دہلیز پھلانگنے کی بات نہیں کرتی، یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً انکار کیا۔ میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محبت کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میری نظر میں کورٹ میرج کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کریں، یہ ہرگز بھی مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے شہلا کو سختی سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا، تم اپنی ماں کے پلو سے بندھے رہنا اور اس کالی کلوٹی رانی سے شادی کر لینا۔ شہلا رانی کو جانتی تھی، اس لیے اس کا نام سن کے وہ بدک گئی۔ شہلا کے آگے رانی کچھ بھی تو نہیں تھی، لیکن میری ماں نے رانی کو منتخب کر کے شہلا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ شہلا کے اس رویے سے مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن میں اپنی اماں کو تکلیف پہنچا کر شہلا سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح اس نے گھر سے بھاگنے کی بات کی تھی اس کے بعد تو میں خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے ہی 1 ہفتہ گزرا تھا، پھر مجھے ایک ایسی خبر سننے کو ملی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارے محلے میں شور مچ گیا کہ رات کے اندھیرے میں شہلا پڑوس والوں کے خرم کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ خرم کی سرکاری نوکری تھی، وہ عمر میں شہلا سے بہت زیادہ بڑا تھا، لیکن شہلا نے اس کا پیسہ دیکھتے ہوئے اس سے بھاگ کے شادی کر لی تھی۔ محلے والے شہلا کے گھر والوں پہ تھو تھو کر رہے تھے۔ میں جب اپنے گھر لوٹا تو اماں مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شہلا کی محبت دیکھ لی، 1 ہفتے کے اندر ہی عاشق بھی بدل گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ وہ صرف پیسوں پہ مرنے والی لڑکی تھی، یہی بات میں تمہیں سمجھا رہی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھ کر اس دن خوب رویا۔ اماں کہنے لگی بیٹا دل ہلکا کر لو اور کل ہی میرے ساتھ رانی کے گھر چلو، میں منہ میٹھا کرواؤں گی اور پھر سادگی سے شادی بھی کر دوں گی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے، میں مرنے سے پہلے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ لوں۔ ہر ماں کی طرح اماں نے بھی میرے بچے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اماں کے آگے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ اگلے دن ہی ہم رشتہ لے کر رانی کے پاس پہنچ گئے۔ رانی کے ابا مختار چچا نے فوراً ہی رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہ تو خود اماں کے احسان مند تھے، پھر رانی کی ذمہ داری کو لے کر فکر مند بھی تھے۔ اماں نے 15 دن بعد ہی سادگی سے شادی کی بات کی تھی۔ نہ جہیز لینا تھا، نہ ہی لڑکی والوں کا خرچہ کروانا تھا۔ اماں نے کہہ دیا تھا کہ شادی ہو جائے تو 1 ہفتے بعد ہی میں خود دھوم دھام سے ولیمہ کروں گی، اور مختار تمہارے بھی سارے مہمانوں کو بلا لوں گی۔ مختار چچا اماں کے قدموں میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ اماں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بیٹی دیتا ہے تو ان کی پرورش اور رخصتیوں کا انتظام بھی کروا دیتا ہے۔ اماں نے رانی کا منہ میٹھا کروایا، پھر ہم واپس لوٹ آئے۔ رانی کو لے کر میرے دل میں کچھ خاص جذبات تو نہیں تھے، البتہ میں نے اسے اپنی ہونے والی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اگر شہلا خرم کے ساتھ فرار نہ ہوتی تو میرے لیے یہ رشتہ کرنا بہت مشکل ہوتا، لیکن شہلا کی اس حرکت نے میرے لیے آگے بڑھنے کے راستوں کو آسان کر دیا تھا۔ اماں نے بہت خوبصورت شادی کا جوڑا خریدا، اپنی طرف سے ہر چیز کا انتظام خود کیا، زیورات سے لے کر جوڑے تک سب اماں نے میرے پیسوں سے خریدے تھے، اور پھر شادی سے 1 دن پہلے ہی اماں نے ہر چیز رانی کے گھر پہنچا دی۔ میں نے بھی شادی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے تھے، نیا فرنیچر لیا تھا، کمرہ پوری طرح سیٹ کیا تھا۔ رانی کے لیے اماں نے اور بھی کئی سارے جوڑے بنوائے تھے۔ شادی سے 1 رات پہلے اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، سمجھایا کہ بیوی کی عزت کرنا،
اسے سر آنکھوں پہ بٹھانا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنا۔ وہ خود تم سے محبت کرے گی، تمہاری عزت کرے گی اور وفادار رہے گی۔ رانی جیسی لڑکیاں بہت اچھی بیوی ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں۔ تم اسے خوشی دو گے تو وہ خود بخود تمہاری ہو کے رہ جائے گی۔ بن ماں کی بچی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے ترسی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اماں نے ایک ساس بن کے نہیں بلکہ ماں بن کے رانی کے حوالے سے مجھے نصیحت کی تھی، اور میں نے اماں کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میری تربیت اماں نے ایسی ہی کی تھی کہ میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں اور اماں چند خاندان والوں کے ساتھ گئے اور شام کی چائے پر ہی رانی کو رخصت کروا کے لے آئے۔ میں نے نکاح کرنے کے ساتھ ہی رانی کو دل سے اپنی بیوی کے طور پہ قبول کر لیا تھا۔ شہلا کی محبت تو ویسے ہی دل کے کسی خانے میں قید ہو گئی تھی۔ محلے میں وہ نہ صرف بدنام ہوئی تھی بلکہ سنا تھا کہ خرم کے گھر والوں نے بھی اسے نہیں اپنایا تھا۔ کافی سارے لڑکے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شہلا کے ساتھ ان کا بھی چکر تھا اور شہلا نے ان سے بھی خوب تحائف وغیرہ لوٹے تھے۔ نہ جانے اس نے کس کس کو بے وقوف بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ مجھ سے بھی وہ اسی لیے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اکلوتا تھا۔ میری دکان بہت چلتی تھی اور میرے پاس گاڑی بھی تھی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اسے ہر آسائش دے سکتا تھا، اسی لیے وہ شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ سارا سچ کھلنے کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ رانی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہم رانی کو رخصت کروا کر گھر پہنچے تو اماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے اپنے خاندان والوں کی خاطر تواضع کی، اور پھر ان سب کے رخصت ہونے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو رانی کو دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بھلے ہی سانولی سلونی تھی لیکن اس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی۔ 16 سال کی عمر میں دلہن بنی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پھولوں کے درمیان بیٹھی وہ خود کوئی کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ مار کے تحفہ چیک کیا۔ میں نے ایک سونے کی انگوٹھی اس کے لیے خریدی تھی۔ پھر میں اس کے قریب جا کے بیٹھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے دانتوں سے اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گھبرا کے کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کسی تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا ایسی کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے شادی کے بعد کی زندگی سے ڈر لگتا ہے، مجھے ازدواجی تعلق سے خوف آتا ہے، میں خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے اگلے دن دیکھا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا اس کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ پلیز مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میرے ساتھ کچھ بھی برا نہ کیجیے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا، محبت سے پوچھا کیسی کیا بات ہے، اور پھر جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ شدید ذہنی ٹراما سے گزر رہی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب صرف اور صرف اذیت تھا، اور میں اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ پا رہا تھا۔ رانی نے مجھے روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس سے بڑی والی بہن شازیہ کی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی۔ رانی اس وقت 15 سال کی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب شازیہ اپنے گھر لوٹی تو گھر میں صرف رانی اور شازیہ ہی تھے، باقی بہنیں اپنے سسرال میں تھیں۔ شازیہ روتے ہوئے رانی کے گلے لگی اور پھر اس نے رانی کو اپنے وجود کے وہ زخم دکھائے جو بے انتہا گہرے تھے۔ اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اپنا حق وصول کرنے کے نام پر اسے بہت مارا تھا، جنسی تعلق میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس نے ایک شوہر کی طرح نہیں بلکہ کسی درندے کی طرح شازیہ کو استعمال کیا تھا۔ شازیہ نے روتے ہوئے رانی کو بتایا تھا کہ وہ ساری رات کس کرب سے گزری ہے، اور یہی بات رانی کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس کے نزدیک شادی کا مطلب صرف اور صرف زیادتی تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی میں محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ شادی میں مرد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو حاصل کرتا ہے۔
جب میں نے رانی کے خوف کے بارے میں جانا تو میں نے فیصلہ کیا کہ چند دن تک میں اس سے اپنا شرعی حق حاصل نہیں کروں گا۔ میں نے محبت سے اسے اس کا تحفہ دیا، پھر اسے سمجھایا کہ وہ سکون سے لباس تبدیل کر کے سو سکتی ہے۔ میری بات پر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ میں نے اپنے جذبات پر بند باندھا، خود بھی سو گیا۔ شادی کی رات اپنے آپ کو سنبھالنا انتہائی مشکل عمل تھا، لیکن اگر مجھے رانی کی ذہنی حالت کو ٹھیک کرنا تھا تو اسے یہ یقین دلانا ضروری تھا کہ شادی شدہ زندگی میں ہوس نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف محبت ہوتی ہے۔ اس کا بہنوئی ایک درندہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ دنیا کا ہر مرد درندہ ہو۔ میرے لیے تو شادی ایک بہت پاکیزہ رشتہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ رانی بھی اس رشتے کی پاکیزگی کو دل سے محسوس کرے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی محبت سے اس کا دل جیتنا شروع کیا۔ ایک ہفتے میں ہی اس کے دل سے ہر ڈر نکل گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں کوئی بھوکا بھیڑیا نہیں ہوں، بلکہ اس کا محافظ ہوں، اس کا شوہر ہوں۔ اس نے خود مجھے اپنی ذات پر رسائی حاصل کرنے کا موقع دے دیا تھا، اور میں نے محبت سے ہی اسے تسخیر کیا تھا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں زور زبردستی کی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ میری اور رانی کی ایک بہترین زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوش تھے۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسے کہ میری اماں نے مجھے بتایا تھا۔ میری اماں کا تجربہ میرے بہت کام آیا تھا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی ماں کی بات پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لیا تھا۔ شہلا جیسی لڑکیاں واقعی گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ اس بات کا اندازہ مجھے 6 مہینے بعد ہوا، جب مجھے پتہ چلا کہ شہلا نے خرم سے طلاق لے لی ہے اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میں شہلا جیسی لڑکی سے بچ گیا اور رانی جیسی محبت کرنے والی، وفادار اور خدمت گزار بیوی مجھے ملی۔ رانی بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں نے رانی کے ذریعے ہی اس کی بہن شازیہ سے بات کی۔ اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں شازیہ کی زندگی کو بھی صحیح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ تمہیں درندے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنے باپ کی وجہ سے خاموش تھی، کیونکہ بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب اسے میرا سہارا ملا تو اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی لی اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ میں نے اس کا خرچہ اٹھانا شروع کیا، اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی تھی اور کسی اچھے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی۔ 2 مہینے بعد خرم مجھے کہیں باہر راستے میں ملا تو میں نے اس سے بات کی۔ وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ شہلا سے شادی کر کے وہ اپنی زندگی میں بہت گھاٹے کا سودا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے شازیہ کے حوالے سے بات کی اور پھر اس کا اور شازیہ کا رشتہ کروا دیا۔ خرم شہلا کے ہاتھوں مات کھایا ہوا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ شازیہ جیسی شریف اور عزت دار لڑکی کا بہت خیال رکھے گا اور اس کے بچوں کو بھی محبت دے گا۔ چند دنوں بعد شازیہ اور خرم کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ خرم نے واقعی اسے بہت زیادہ عزت دی تھی اور آج وہ دونوں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو ہمت کر کے ایسے رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اسے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں سب مردوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی بیویوں کو وقت دیں، محبت اور توجہ دیں۔ شادی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور میرٹل ریپ جیسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بیوی کے ساتھ کی جانے والی زبردستی بھی ایک طرح سے جنسی زیادتی کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے اس گناہ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو اپنی کھیتی سمجھ کر انہیں وقت دیں، ان سے محبت کریں۔ یہ کھیتی بہت جلدی آپ کو بہت نفع پہنچائے گی۔